بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے، بلکہ بلی نہیں، بڑے بڑے بلے تھیلے سے باہر آ رہے ہیں، اور 28ویں غیر آئینی ترمیم اور جناب بادشاہ سلامت کا ایوان صدر پہنچنے کا خواب بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ انمول کوکین پنکی ایک خاتون کو پکڑا گیا، اور اچانک پکڑا گیا، اور اس کے بعد پھر ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نئی قسط سامنے آ رہی ہے۔ آج انمول کوکین پنکی کو جب پیش کیا گیا عدالت میں، کراچی میں، سٹی کورٹ میں، تو اس میں انہوں نے وہ چیخ و پکار کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور مجھ پر تشدد اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ بنی گالہ کے ایک شخص کے بارے میں بیان دیا جائے، مجھ سے بیان دلوایا گیا، تشدد کے ذریعے بیان دلوایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ 22 دن پہلے مجھے لاہور سے اٹھایا گیا تھا، اور اس طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، پہلے اب ہر روز انمول کوکین پنکی کے بارے میں ہر روز ایک نئی قسط سامنے آ رہی ہے، اور ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ جرنلسٹوں کو بلایا گیا، اور جرنلسٹ کو بلا کر باقاعدہ طور پہ یہ ان کو حکم نامہ دیا گیا ہے کہ آپ نے انمول کوکین کی جو ہے سٹوری اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے، پاکستان میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو نہیں چھیڑنا، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا، پاکستان میں قرضے بڑھ رہے ہیں اس کو ڈسکس نہیں کرنا، پاکستان میں جو گورننس ناکام ہو چکی ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا، 28ویں غیر آئینی ترمیم کو ڈسکس نہیں کرنا۔ یہ تقریباً 20 صحافیوں کو بلا کر، 20 سے زیادہ صحافیوں کو مختلف اسٹیشن سے اسلام آباد بلایا گیا ہیڈ کوارٹر، اور اس میں ان کو بریفنگ دی گئی، بلکہ بریفنگ نہیں، ان کو تنبیہ کی گئی، جو نہیں ماننے والے تھے ان کو بھی، اور ان میں وہ صحافی بھی شامل تھے جو لائک مائنڈڈ نہیں تھے، جو اس جعلی نظام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال اب انمول اسی طریقے سے آج ہم نے دیکھا کہ انمول پنکی کے تقریباً تمام اخبارات آدھے صفحات کے جو ہے کوریج آ رہی ہے، آدھے اخبارات اس کام کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں، انمول نے یہ کر دیا، انمول نے وہ کر دیا، انمول نے اس کا نام لے لیا، انمول نے اس کا نام لے لیا، اور پہلی قسط میں 2 ایکٹر، ایک ایکٹریس اور ایک ایکٹر کا نام دیا گیا، اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ عمران خان کے حق میں بولتے تھے، اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ 30 سیاستدانوں کے ناموں کا بھی انکشاف ہو گیا ہے، اور انہوں نے 30 سیاستدانوں کے نام بھی لے دیے ہیں، اور اب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ 28ویں غیر آئینی ترمیم، ایک تو یہ کہ وہ کہتی ہیں مجھے لاہور سے اٹھایا گیا، تو لاہور میں اگر یہ اس کیس کو ڈسکلوز کیا جاتا، اس کو اوپن کیا جاتا، تو وہاں پہ پھر مریم صاحبہ جو ہیں، ملکہ عالیہ جو ہیں، ان پہ تنقید ہونی تھی، انہوں نے کہا کہ لاہور میں منشیات، تو اس پہ ان کو وہاں پہ نہیں بلکہ کراچی لے جائے گا، اور کراچی پیپلز پارٹی کو اس میں انوالو اور اس میں ملوث کرنے کے لیے ایک پورے کا پورا اب اسکرپٹ نظر آ رہا ہے کہ 30 سیاستدانوں کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں، اور انہوں نے نام لے دیے ہیں۔ تو یہ وہی ہے سلسلہ جی، ماضی میں نیب کو استعمال کیا جاتا تھا، اور ایک بندہ اٹھایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ اس نے فلاں 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 کے نام لے دیے ہیں، لہٰذا اس کے بعد پھر آگے چل سو چل آگے کیا جاتا تھا، تو آدھے صفحات کی اخبارات کی کوریج جو ہے وہ انمول پہ ہے۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اسی خبر کو، 28ویں غیر آئینی ترمیم، 30 سیاستدان وہ کہتے ہیں جی، تو 30 سیاستدانوں کے نام، مطلب بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت ہدف ہے، اور اس میں ہلکی پھلکی کہیں نہ کہیں کو مزاحمت ہو رہی ہوگی، تو اس کو ذرا کہا جا رہا ہے کہ ذرا تھوڑا سا آپ کے بھی سیدھے ہو جائیں۔ اگلی خبر جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، قمر دلشاد صاحب وہ آئے ہیں میدان میں، اور وہ مسلسل کچھ گفتگو فرما رہے ہیں، اور جن آصف منیر صاحب کو صدر مملکت بنانے کے طریقے بھی بتا رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور بات کر دی ہے کہ صدر بننا ان کا بہت ضروری ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدر بنیں گے، اور جب صدر بنیں گے تو پھر بے رحمانہ قسم کا احتساب ہوگا، اور اتنے ہزار بیوروکریٹس کی فہرست تیار ہے، اور اتنے ہزار سیاستدانوں کی فہرست تیار ہے، ان سب کا احتساب ہوگا، اور اس لیے کہ دوہری شہریت والے معاملے کو اٹھایا جائے گا، دوہری شہریت کو لوگ بہت سارے ہیں۔ تو یہ داستان جو ہے وہ پچھلے کوئی 10-12 سال سے ہم سن رہے ہیں، لیکن کبھی کسی کو نہیں چھیڑا گیا، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جناب صدر مملکت بن کے ہی یہ کام کیا جائے۔ اگر قمر دلشاد صاحب کی بات درست ہے تو اس کے لیے تو ادارے موجود ہیں، اور اگر واقعتاً آپ کا ہدف جو ہے وہ کرپشن کا خاتمہ ہوتا، اور بدعنوانیوں کا خاتمہ ہوتا، بہتر گورننس کا خواب آپ نے پورا کرنا ہوتا، تو پھر تو ان جعلی نظام، جعلی حکمرانوں کو لایا ہی کیوں جاتا۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو
देखें कि एक तवातुर के साथ, एक खबर के साथ दूसरी खबर जुड़ी हुई है, दूसरे इवेंट के साथ तीसरा इवेंट जुड़ा हुआ है। ये सिलसिला शुरू हुआ, कमरदिल शाह साहब अब आए, उससे पहले अबसार आलम साहब आए और उससे पहले मोहसिन नकवी साहब आए। तो सब एक ही बात किए जा रहे हैं और एक खास टारगेट और एक खास मंजिल की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। अब एक और है अगली खबर जी, क्योंकि मामला ये है कि मीडिया को कहा जा रहा है, सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, आपने इन खबरों को फोकस करना है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि असल खबर वो है कि बजट तैयार हो रहा है और बजट की तैयारी के लिए IMF की टीम जो है अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी और शहबाज राना साहब की खबर है कि बजट IMF तैयार करेगा और ये जितना भी खोल के किचन छठा एक रफ डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे उसको वेट करेगा IMF की टीम आएगी और वो देखेगी कि बजट कैसा होना चाहिए। और उसके लिए IMF में भी वैसे हैरानी होती है कि IMF को बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। गरीब आवाम पे सब्सिडी वापस लेने का तो उनको ख्याल आ जाता है, लेकिन उनको 12 अरब का जहाज़, 13 अरब का जहाज़ वो नज़र नहीं आता और उनको करोड़ों अरबों रुपए की जो गाड़ियां खरीदी जाती हैं ब्यूरोक्रेट्स के लिए, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स के लिए, वो नज़र नहीं आती। उनको गैर आइनी इक़दाम जो किए जा रहे हैं उनको वो नज़र नहीं आते। गैर आइनी अदालत कायम की गई, विफाकी गैर आइनी अदालत, वो नज़र नहीं आई। उनके लिए उनके खर्चा किया गया, वो नज़र नहीं आया। तो IMF की टीम जो है वो भी मेरा ख्याल है कि फ्रेंडली मैच ही खेलने आती है और उनके मुतालबात, उनके मफादात पूरे करें, आप बाकी काम अपनी मर्जी का करें। क्योंकि IMF ने की अपनी रिपोर्ट है कि 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई थी और लेकिन उसके बाद IMF ने कुछ नहीं किया। एक किस्त के बाद दूसरी किस्त जारी कर दी, दूसरी के बाद तीसरी जारी कर दी, तीसरी के बाद चौथा प्रोग्राम, ये सारे का सारा किया जा रहा है। तो ये सिचुएशन इस वक्त है जी IMF की और IMF के कहने पे बजट तैयार हो रहा है और ना ही वो डॉक्टर साहब तैयार करेंगे, क्योंकि कल एक लतीफ़ा खबर आई थी कि नवाज शरीफ साहब ने वफाकी वज़रा को तलब कर लिया है और उन्हें बुलाया है इसलिए कि जाती उम्रा में कि बजट की तैयारी की जाएगी, बजट कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए शहबाज राना साहब की खबर है जो वो काफ़ी है। इसके साथ साथ एक और खबर लगी है जी और वो भी सिविल ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, क्योंकि लगता ये है कि शायद सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है अब उसको मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है शायद, क्योंकि आज खबर है कि सिविल ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं उनके असासे, डिजिटल इनकम, डिजिटल असासे, हर तरह के असासे जो हैं, बैंक अकाउंट, जायदादें, वो सब के सब अब उनको डिस्क्लोज करना लाजमी होगा और समाजी सरगर्मियों पे नजर रखी जाएगी। शादी ब्याह पे कितना खर्च किया जाता है और कितना उन पे खर्च होता है उसका भी हिसाब देना होगा। तो ये सारे का सारा किया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब एक और खबर है और वो खबर बड़ी दिलचस्प है और अगर वाकईतन ये चाहते हैं कि ये इख्तिसाब इस तरह का होना चाहिए और वाकईतन ब्यूरोक्रेट्स को काबू करने का इरादा है, तो आदिल बाज़ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जी, MNA हैं कोयटा से और उनका एक दफ़ा प्लाजा गिराया गया था और उस वक्त 26वीं 27वीं गैर आइनी तरमीम का मामला भी था, वोट लेने का मसला भी था, उनकी वफादारियां तब्दील करने का मामला भी था, तो उनका प्लाजा गिराया गया था। अब उन्होंने एक और इंकशाफ कर दिया है, बाकायदा वीडियो पे आके उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि DC कोयटा उस वक्त के जो थे साद साहब थे कोई, तो उन्होंने कहा कि DC कोयटा ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपसे मिलना चाहती है और आपका इंटरव्यू करना चाहती है। मैंने मिलने से इनकार किया तो उसने कहा कि मैंने जवाब जो आपका प्लाजा गिराया वो ठीक था। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आदिल बाज़ई ने कि साबिक डिप्टी कमिश्नर कोयटा और मौजूदा विफाकी सेक्रेटरी साद बिन असद जो हैं वो इस वक्त उन्होंने कहा वो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे, आज वो फेडरल सेक्रेटरी हैं और कौमी असम्बली के फ्लोर पर खिताब करते हुए पैगाम जो है वो उन्होंने ये शेयर किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये किया गया है। तो मैं ये कहूँगा कि वाकईतन अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब दरकार है तो फिर जनाब 9 मई के किरदार, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन चोरी के तमाम किरदार, वो सारे के सारे सिविल ब्यूरोक्रेसी थी और जुडिशरी थी और उनको भी जरा हिसाब किताब पकड़ लेना चाहिए, उनसे भी कर लेना चाहिए अगर वाकईतन आप एहतसाब चाहते हैं। लेकिन हकीकत है कि ऐसा है नहीं, सिर्फ यह है कि अपने जो है उमूरे ममलकत जो है उनको अपनी मर्जी के मुताबिक करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। सूरत हाल ये है कि IMF ने प्रोग्राम के बावजूद ही कहा जाता है कि 14% एक्सपोर्ट्स इजाफा होना था,
لیکن ایکسپورٹ میں اضافہ تو کیا 6.5% کمی ہو گئی ہے. ایکسپورٹ مال باہر جانا، یعنی کہ ہمارا مصنوعات جو ہیں باہر جائیں گی، ہم بیچیں گے، پاکستان بیچے گا، پاکستان کے تاجر کاروباری لوگ بیچیں گے، کارخانہ دار بیچیں گے تو زر مبادلہ آئے گا، لیکن ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی اب میں آپ کو شروع میں میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک اور خبر بھی ہے جی کہ میڈیا کو ایڈوائس جاری کر دی گئی ہے، اور صورتحال ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے اب اس فریم ورک کے اندر رہ کے کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. ایک اور خبر ہے اور وہ ہے جناب احسن اقبال صاحب ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی ایک ایسی خبر دیتے ہیں. کبھی وہ 25 سال کا پلان دیتے ہیں اور پچھلے 50 سال سے ہر 5 سال کے بعد وہ اگلے 25 سال ایڈ کر دیتے ہیں، تو ابھی تک وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب انہوں نے کہا 2035 میں معاشی طاقت بن جائے گا، جبکہ ایک تو رکشا ڈرائیور نے یہ کہا کہ کوئی آ کر میرا گلا دبا دے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں. یہ ہر گھر کی کہانی ہے، شہر کی، گاؤں کی کہانی ہے، کیونکہ تقریباً 1.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ خط غربت سے نہیں بلکہ خط غربت سے کہیں نیچے جا چکے ہیں، جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے. اس کے بعد جبکہ ہمارے احسن اقبال صاحب کہتے ہیں 2035 تک پاکستان 1 ٹریلین کی معیشت بن جائے گا، اور 1 ٹریلین کی معیشت پتہ نہیں کب بنے گا، لیکن پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ 1 لاکھ ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایران امریکہ جنگ سے عالمی بحران پیدا ہوا اور تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں. تیل کی قیمتوں کی وجہ سے ہر ملک مہنگائی کا نشانہ بنا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں 4 سال بعد پیٹرول میں 3 روپے کا اضافہ ہوا، 3% اضافہ ہوا، اور بنگلہ دیش میں 16% اضافہ ہوا. یہ آبنۂ ہرمز بند ہونے کا معاملہ جو ہے تنازع سے. پاکستان میں 55% اضافہ کیا جا چکا ہے اب تک، اور کل 5 روپے فی لیٹر جو ہے وہ کمی کی گئی ہے، اور اس 5 روپے کے بدلے میں جو میڈیا کمپین اشتہاری مہم جو دی ہے وہ کروڑوں روپے کے اشتہار چھپا دیے گئے ہیں، اور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے جناب شہباز شریف صاحب کو کہ آپ نے کمال کام کیا ہے 5 روپے کا ریلیف دے کر. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ 250 روپے لیٹر تھا جس کو لے کر گئے ہیں، یہ پہلے 500 روپے تک لے کے گئے، پھر IMF نے خود ہی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی ہم نے تو اتنا نہیں کہا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو 414 روپے پہ لے کے آئے، اور اب 5 روپے اس میں کم کر دیے ہیں. تو 150 روپے عمران خان کے زمانے میں تھا، اور اس کے بعد پھر 250، اور پھر اب 414، اور اب 409 روپے کر دیا گیا ہے، اور اس پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں.